السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محروب ومرض لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وخطابه القديم وكتابه العظيم في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا ملجانا ومأوانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحفاده وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين، والحمد لله رب العالمين. داد توحید کی متوال و شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، حضور غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، بزرگان دین، اولیاء کاملین، اکابرین سے عقیدت و الفت رکھنے والوں، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مجید فرقان حمید کی جو مقدس آیت آپ لوگوں کے سامنے میں نے پڑھا، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنے سے پہلے بہتر و مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، گنبد خضرا کے پرنور چھاؤں میں آرام فرمانے والے مولا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، ننگوں کو کپڑا پہنانے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، پیاسوں کو پانی پلانے والے، روٹوں کو ہنسانے والے، غمزدوں کو خوشی کا مسرت کا مژدہ سنانے والے ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گردنوں کو جھکا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی
سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبے کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ یعنی مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، پیارا مذہب ہے، اور جس کو مانا جائے، جس پر عمل کیا جائے، جس کو فالو کیا جائے، جو ساری دنیا سارے جہان کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، اور باعث مغفرت و نجات ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں آدمی اس وقت تک کامل و قابل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ پورے دل و جان سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب تک نہ مانے، ان سے محبت نہ کرے اور ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، تب تک کوئی مومن کامل ہو نہیں سکتا۔ اب حضور کی جتنے خصائص کبریٰ ہیں، جتنے خصائص ہیں، جتنے حضور کے معجزات ہیں، اور جتنے حضور کے اخلاق و عادات ہیں، اسوہ حسنہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اس سے بہتر اور اس سے اچھا اور اس سے نفیس و پاکیزہ اور اس سے زیادہ رحم و کرم والا اور لوگوں پر مہربان نہ کوئی حضور سے پہلے تھا، نہ حضور کے بعد اب تک کوئی ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی ہوگا۔ حضور آئے تو دنیا میں امن و سلامتی آئی، حضور جب تشریف لائے تو انسانوں میں انسانیت آئی، حضور جب تشریف لائے تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم کو کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کو چھوڑ کر اور طریقۂ اکابرین کو چھوڑ کر، اسلاف اور بزرگوں کے دامن کو چھوڑ کر ہم اچھے سچے مسلمان بن جائیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ آئے دن موبائل کے ذریعے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کئی سارے لوگ ہیں جو اسلام پر بات کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر بات کرتے ہیں، اور حضور کے صحابہ پر بات کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت پاک پر بات کرتے ہیں، اور بات کرتے کیا ہیں بلکہ بھوکتے ہیں، اور اعتراضات کرتے ہیں حضور کے ذات پر اور حضور کے علم پر، اور کہتے ہیں کہ حضور کو یہ بات معلوم ہے، یہ معلوم نہیں ہے، اور حضور کا علم تو اتنا ہے، اور اس کو مثال دیتے ہیں اور تمثیل کرتے ہیں اس کی کہ حضور کا علم تو اتنا ہے،
اور اس کے علم کے برابر ہے اور اتنا ہی ہے اتنا ہی ہے، اور حضور یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، اور تمہیں کیا خبر ہے، اور تم کیا اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ حضور کے علم کا تم ناپ لینے لگے، اور اتنے بڑے تم مسلمان ہو گئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اور آپ نے سیکھا نہیں سیکھا، اور پڑھا نہیں پڑھا، اور حضور لکھتے تھے یا نہیں لکھتے تھے یا لکھواتے تھے، یا جو لکھوایا حضور پاک نے اپنے سامنے صحابہ کرام کو بٹھا کر اور حضرات کاتبین وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بٹھا کر حضور نے جو لکھوایا، اور جو قرآن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر براہ راست نازل ہوا کہ بیچ میں اور کوئی نہیں ہے، بس دینے والا رب تعالیٰ ہے اور لینے والے مصطفیٰ ہیں۔ دینے والا ان کا رب ہے، لینے والے مصطفیٰ ہیں، اور رب نے دیا اور مصطفیٰ نے لیا، اور تم یہ کہتے ہو کہ حضور نے جو لکھوایا پھر اس کو چیک نہیں کیا، اور اس میں جو غلطیاں ہوئی حضور نے اس کی اصلاح نہ کی، اس کا کریکشن نہ کیا۔ یہ کہتے ہیں، یہ وہابڑے آج کے اور دیوبندی کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات پر، اور انہوں نے گستاخیاں کی، اور ان کے بڑوں نے پہلے کی، اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور حضرات صحابہ کرام کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، اور انہوں نے اہل بیت پاک کے شان میں گستاخی کی۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے بڑوں نے گستاخی کی، اور اس کو لکھا چھاپا انگریزوں کے طریقے پر اور انگریزوں کی روش پر چل کر اسلام اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے اور فساد مچانے کے لیے کہ کس طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ جب بہت اس کے اوپر اسٹڈی ہوئی تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کو اولیاء کرام کے بارگاہوں سے دور کرنا پڑے گا، بزرگان دین کے آستانے ہیں اس سے ان کو دور کرنا پڑے گا، وہاں سے ان کو پاور ملتا ہے، تقویت ان کے ایمان کو وہاں سے ملتی ہے، تو ان کو بزرگوں سے دور کیا جائے، اور ان کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکالی جائے، عزت نکالی جائے، اور تعظیم و تکریم جو یہ کرتے ہیں اپنے نبی کی، تو ان کے یہ عقائد خراب کیے جائیں۔ جب یہ مشورہ طے ہوا تو بات یہاں آ کر اٹک گئی کہ اس پر کام کون کرے گا اس پر کام۔ اب کوئی غیر کا آدمی آ کر تو مسجد میں بیان نہیں کر سکتا اور مدرسے میں پڑھا نہیں سکتا، تو یہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے ہم کو کوئی ایسا آدمی چاہیے جو داڑھی والا ہو، ٹوپی والا ہو، لباس بھی اس کا مسلمانوں جیسا ہو، نام بھی مسلمانوں والا ہو، اور لوگوں کے درمیان اس کی پہچان مولانا صاحب ہے، یہ عالم صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، ایسی کوئی پہچان ہو، اس کی آئیڈینٹی مسلمانوں کے درمیان میں ایسی ہو کہ اگر وہ کچھ بول دے اور وہ کچھ لکھ دے، وہ کچھ چھاپ دے، تو سب نہیں تو دو چار ہی صحیح مسلمان اس کی بات کو ماننے والے ہونے چاہیے، اور وہ جس طرح اسلام بگاڑ کر لوگوں کے سامنے رکھے، بس اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ کچھ ہونے چاہیے۔ تبھی ہوگا جب بولنے والا آدمی مولانا لائن کا آدمی ہوگا، تب پھر انگریزوں نے اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے اس دور میں کچھ مطلب پرست اور پیسے سے محبت کرنے والے اور ایمان، یقین، اسلام اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ جنہیں دنیا کی محبت تھی،
اور دنیا کے مال کی محبت تھی، ایسے کچھ لوگوں کو انہوں نے چنا اور ماہانہ تنخواہ دے کر، پیمنٹ دے کر ان کو یہ کام دیا کہ وہ حضور کے شان میں گستاخی لکھیں، اور انہوں نے لکھی اور لکھوائی اور اس کو چھپوایا کتابوں کو، اور پھر لوگوں کے درمیان میں وہ کتاب جب پھیلی تو جتنے لوگوں نے ان کو مانا، کتابوں کے نام انہوں نے ایسے رکھے۔ ایک کتاب کا نام رکھا تقویت الایمان، کہ بظاہر نام سننے سے ایسا لگے کہ یہ کتاب پڑھنے والے کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کتاب میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخیاں لکھی اور ایمان خراب کیا لوگوں کا۔ تو اس وقت میں جن لوگوں نے انہیں مانا وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ سب بہک گئے، بھٹک گئے، ان کا ایمان خراب ہو گیا، دائرہ اسلام سے وہ لوگ باہر نکل گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور پھر جب علماء اہل سنت نے اس پر ان کی پکڑ فرمائی اور ان کو پکڑا علماء نے کہ کیا تم نے لکھ دیا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، جو رسول اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، جو حضرات صحابہ کرام کی شان کے لائق نہیں ہے، تم نے ایک ایسا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور ایک ایسی نئی بات اسلام میں ڈال دی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ تھی، صحابہ کرام کے دور میں یہ بات نہ تھی، تابعین کے دور میں نہ تھی، حضرات تبع تابعین کے دور میں نہ تھی۔ ایک نئی خرافات کو تم نے جنم دے دیا اور ایک نئی بلا کو تم نے پیدا کر دیا، اور لوگوں کے اسلام پر اور لوگوں کے ایمان و ایقان پر تم نے حملہ کیا، ڈاکہ ڈالا، اور جتنے لوگ تم کو مانیں گے وہ سب کے سب دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس وقت صرف ہمارے امام سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں، بلکہ کئی سارے علماء کرام نے جو عرب و عجم کے علماء تھے اور اپنے اپنے وقت میں وہ ایک امام اور امیر کی حیثیت اسلام اور مسلمانوں میں رکھتے تھے، جو شیخ الاسلام والمسلمین تھے، انہوں نے سب نے بیٹھ کر سب کے ایک رائے ہوئی اور سب کا ایک مشورہ ہوا اور سب نے ایک ہی فتویٰ دیا کتاب لکھنے والوں پر اور اس کتاب کو ماننے والوں پر، کہ یہ سب اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، اور جو ان کے کفر پر شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ حسام الحرمین پڑھیے آپ، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، آپ کو معلوم پڑے گا۔ سنیوں کا اور بد مذہبوں کا جھگڑا فاتحہ کا جھگڑا نہیں ہے، نیاز و لنگر کا جھگڑا نہیں ہے، ہاں یہ ملیدے کا جھگڑا نہیں، جھگڑا ہے عقیدے کا، ایقان کا، کیونکہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین ہم سب سنی ہیں، حنفی ہیں، رضوی ہیں، ہمارا طریقہ اور ہمارا اسلام پرانا اسلام ہے، ہمارے پاس وہ اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے، وہ اسلام ہمارے پاس ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا۔ صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا الحمدللہ وہ عقیدہ ہمارا ہے، اولیاء کرام کا جو عقیدہ تھا الحمدللہ آج وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کہ پانچواں نیا مسلک آ گیا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ رضوی کیا ہوتا ہے؟ رضوی وہ ہوتا ہے جس کے ایمان و ایقان میں
کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس کے دودھ میں کوئی پانی نہیں ہے، دودھ پورا دودھ ہے، مزہ بھی سلامت ہے، کوالٹی بھی ہے، ایمان یقین بالکل بگڑا نہیں ہے، صحیح سلامت ہے، آنکھ بالکل کھلی ہوئی ہے، کان کھلا ہوا ہے، اور زبان میں وہ طاقت ہے کہ کوئی آئے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ رضوی کس کو کہتے ہیں؟ یوں ہی نہیں، سارے لوگ رضویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یوں ہی نہیں پڑے، کچھ بات ہے اس میں، بات ہے تبھی پیچھے پڑا ہے، مال ہے ہمارے پاس، قیمتی ہے، قیمتی ساز و سامان ہے، تو سارے چور ہمارے پیچھے ہیں، دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں گیا؟ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور ہمارے پاس مال ہے، اور بڑا قیمتی مال ہے، اور ہمارے امام نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اس مال کی حفاظت اتنی کرو کہ نیند آ جائے تو بھی تمہیں اپنے مال کی فکر رہنی چاہیے۔ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ جاگو تم، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، دیکھو کون آ رہا ہے کہاں سے چور، اور ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اب جب کوئی چور آئے گا طارق مسعود کی شکل میں، یا طارق جمیل کی شکل میں، یا اور کوئی ہو، کسی جماعت کا ہو، کوئی بد مذہب ہو، وہ آئے گا تو تم سے یہ نہیں کہے گا کہ میں چور ہوں، چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، ڈاکو ہوں، ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں، ایمان خراب کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ چور جب آئے گا تو کوئی ایسی صورت لے کر آئے گا، اور ایسی شکل اور ایسی سیرت تمہارے سامنے پیش کرے گا کہ تم دیکھو اور دھوکہ تمہیں ہو جائے کہ سب سے بڑا نمازی آج کے دور میں کوئی ہے تو یہ ہے، اور سب سے بڑے حاجی صاحب تو یہی ہیں، اور سب سے بڑے جو علامہ صاحب تو یہی ہیں، اور پھر تم اس کے پیچھے جاؤ، پھر لپک لے گا، تم کو پکڑ لے گا، اور ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ جب کوئی شکاری شکار کرنے کے لیے جاتا ہے جنگل میں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کر اعلان نہیں کرتا کہ میں شکاری ہوں، میں شکار کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ وہ جال بچھاتا ہے، اس کے اوپر دانہ ڈالتا ہے، اور پھر کہیں چھپ کر کونے میں پرندوں کی سی وہ آواز کرتا ہے، پرندوں کی آواز کرتا ہے، یا دوسرا اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پہلے ہی کوئی ایک پرندہ اس کا اپنا پالا ہوتا ہے، جس کو سکھایا، ٹریننگ جس کو دی، وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور پھر اس کو آواز کرنے کے لیے کہتا ہے، یا خود آواز کرتا ہے، اور پھر دوسرے پرندوں کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ہماری برادری کا ہے، ہماری جماعت کا ہے جو وہاں آواز کرتا ہے، اور لگتا ہے کہ وہاں کھانے کے لیے کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے، خوراک ہے، دانا پانی ہے، اور پھر وہ جب نظر ڈالتے ہیں تو جال نظر نہیں آتا، صرف دانا ہی نظر آتا ہے، اور جب دانا چگنے کے لیے اور کھانے کے لیے وہ اترتا ہے زمین پر، پاؤں پھنس جاتے ہیں، اٹک جاتا ہے۔ ایسا ہی طریقہ ہوتا ہے ایمان کے چور کا، آئے گا تو بڑا پکا نمازی بن کے آئے گا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، قرآن پاک ہوگا، اور کہے گا نماز پڑھو، نماز فرض ہے، اور روزہ رکھو، اور یہ کام کرو، قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی، اور دین کا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ نبوت والا کام ہے، اور یہ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کون تم کو یہ ذمہ داری دے کر گیا ہے کہ نبوت والے کام کو تم انجام دو؟ کون تم کو یہ ذمہ داری دیتا ہے؟ کیا تم اتنے اچھے ہو گئے اور اتنے بڑے ہو گئے؟ اپنے ایمان کی فکر کرو پہلے، اور دیکھو تمہارے بڑوں نے کیا لکھا ہے اللہ رسول کی شان میں، اور اگر وہ نہیں دیکھ پا رہے ہو تو آج کے دور میں بھی جو تمہارے بڑے ہیں اور اکابر ہیں اور جن کو تم مان رہے ہو، دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا کہا کہ حضور امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور حضور تو اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، معاذ اللہ، اور کہا کہ لکھنے والوں نے قرآن لکھا اور گرامر کی غلطیاں اس میں ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اصلاح نہ فرمائی، کریکشن نہ ہوا، اس لیے قرآن کی
اس آیت میں گرامر کی غلطی ابھی تک باقی ہے. یہ اس نے کہا، برسر ممبر کہا، اپنے بیان میں کہا، مائک میں کہا، اور پھر جب پکڑ ہونے لگی سب طرف سے تو پھر رو چلاؤ اور ہنگامہ مچاؤ عورتوں کی طرح کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، سب قطع لسانی ہو گئی، زبان ہماری پھسل گئی. تمہاری زبان اگر اتنی پھسلتی ہے تو تم عوام میں بیٹھو، ممبر پر کیوں بیٹھے ہو؟ جس کی زبان اتنی پھسل جائے کہ نبی کی عزت کی اس کی زبان کو فکر نہ رہے، ایسے آدمی کو بولنے کا حق نہیں ہے. تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، مفتی کہتے ہو، بڑے سے بڑا جاہل اگر کوئی ہے تو اس کی بھی زبان ایسی نہیں پھسلتی کہ نبی کے شان میں گستاخی ہو جائے. تم نے قرآن کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کی شان میں گستاخی کی، رسول پاک کی شان میں گستاخی کی. یہ بتا رہے ہو لوگوں کو تم کہ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ ہونا. امی اسے کہتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. غلط میسج دے رہے ہو اور تمہاری تعلیم یہ غلط ہے. امی کہتے ہیں اسے کہ جسے دنیا میں کسی نے پڑھنا لکھنا نہ سکھایا ہو، کسی نے پڑھنا نہ سکھایا ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنے فضل عظیم سے جس کو سارے علوم و فنون پڑھا کر دنیا میں بھیج دے، اس کا لقب امی ہے. حضور کا امی ہونا عیب نہیں ہے، حضور کا امی ہونا حضور کا معجزہ ہے. حضور کا معجزہ ہے. حضور کے لیے لفظ امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور ان پڑھ ہے معاذ اللہ، بلکہ حضور کی ذات پاک کے لیے امی کا مطلب یہ ہے کہ حضور ساری دنیا کے معلم ہیں. حضور کے اوپر اللہ کے سوا کوئی معلم نہیں ہے، اللہ نے سکھایا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، آپ کو ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ کو نہیں معلوم تھا، وہ سب کچھ پڑھا دیا جو آپ کے علم میں نہیں تھا، اور یہ آپ کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان عظیم ہے. اللہ نے کیا کہا، کیا فرمایا کہ سب کچھ سکھایا، سب کچھ پڑھایا. تو سب کچھ میں پھر باہر کیا ہے؟ سب کچھ اگر اللہ نے پڑھا دیا تو باہر کیا رہ گیا؟ خدا بندے تعالی کے سب کچھ کا مطلب سب کچھ ہی ہوتا ہے. وہاں کل کا مطلب کل ہوتا ہے، کل کا مطلب کل ہوتا ہے، سب، اس سے پھر کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو اللہ نے سب پڑھایا. اور پھر ابھی کچھ دن پہلے ایک نئی کلپ اس نے ڈالا، اور کنز الایمان شریف جو ہمارے امام کا سید سرکار اعلی حضرت کا لکھا ہوا ترجمہ ہے قرآن پاک کا، کنز الایمان اس نے اپنے سامنے رکھا اور اس کو کھولا، اور اس میں ایک سورت میں ایک آیت اس نے بتائی اور کہا کہ دیکھو یہاں اعلی حضرت نے کیا کہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بے پڑھے سب جانتے ہیں. تو میں نے بھی تو یہی کہا تھا. تم کر رہے ہو گناہ اور خطا اور گستاخی، اور پھر اعلی حضرت کے قلم پر تم اعتراض کرتے ہو کہ اعلی حضرت نے بھی ایسے ہی لکھا. تمہارے جو باپ دادا تھے جن کے اوپر اعلی حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، جن کی طوطی بولتی تھی، جن کو لوگ مانتے تھے، ان کی زبان بھی کبھی اعلی حضرت کے بارگاہ میں نہیں کھلی. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر اعلی حضرت نے ہم کو کافر کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے، عشق رسول کی بنا پر کہا ہے. اپنے باپ کی کتاب پڑھو، اس میں لکھا ہے. کہاں مریدوں نے کہ اعلی حضرت آپ کو کافر لکھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کچھ مت کہو، اعلی حضرت نے جو لکھا ہے عشق رسول کی بنا پر لکھا ہے. اور تم اعلی حضرت کے قلم پر بات کرتے ہو کہ اعلی حضرت نے ویسے لکھا ہے. اعلی حضرت نے کیا لکھا کہ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے جانتے ہیں. اور یہی تو حضور کا معجزہ ہے کہ دنیا میں پڑھے نہیں ہیں وہ، لیکن سب جانتے ہیں. اور تم نے جو کہا تھا
پورا بیان جو تمہارا ہے انٹرنیٹ پر، اس میں تم نے یہ کہا ہے کہ یہاں قرآن میں گرامر کے حساب سے غلطی ہے، اور غلطی اس لیے ہے کہ لکھنے والوں نے غلط لکھا اور اس کی اصلاح نہیں ہوئی، کیونکہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو حضور نے اس کی اصلاح نہ کی۔ معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے واضح طور پر حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب رو مت، ہنگامہ مت مچاؤ آہو آویلا عورتوں کی طرح کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ ارے تم کیا تھے اور تمہارے مشہور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ فیمس تم کس طرح ہوئے ہیں دنیا میں کہ تم نے بیانات کیے شادی کے اوپر، بچوں کے اوپر، اور کہا ایک نہیں دو کرو، دو ہے تو تین کرو، اور تین ہے تو چار کرو، اور دو بچے جس کے ہیں تم چار کرو، اور چار بچے جس کے ہیں تم 8 بچے کرو، اور 8 والوں سے یہ کہا کہ 10 بچے کرو۔ تمہارے مشہور ہونے کی وجہ وہ تھی اور تم اسی کے اوپر رہتے تو تمہارے لیے ٹھیک ٹھاک تھا کچھ، لیکن تم آگے بڑھ گئے اور اپنے آپ کو بڑا تم عالم سمجھنے لگے، علامہ سمجھنے لگے۔ تم نے میلاد پر بات کی، اور ایک کلپ اور میں نے دیکھا اس نے یہ کہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غذا پر اور حضور کے کہ حضور کیا کھاتے تھے اس پر بات چل رہی ہے، اور اس نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہمارا نبی تو گوشت خور تھا۔ میں نے خود اس کلپ کو دیکھا، کہا کہ ہمارے نبی تو گوشت کھاتے تھے اور ہمارا نبی تو گوشت خور تھا۔ ارے احمد جاہل، تجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ اگر ایک لفظ کے 100 معنی بنے اور 100 میں سے 99 معنی اس کے اچھے بنے اور ایک معنی صرف اس کا تحقیر کی طرف بنے، یعنی ایک بات ہے، ایک لائن ہے، ایک جملہ ہے، ایک کلمہ ہے، اس کے 100 الگ الگ معنی ہو رہے ہیں اور 99 معنی اس کے اچھے ہو رہے ہیں، اور ایک معنی اس کا خراب ہو رہا ہے، ایک معنی اس کا خراب ہو رہا ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو بزرگوں کا، علماء کرام کا، علماء ربانیین کا فیصلہ یہ ہے کہ صرف ایک معنی اس کا ذات اور عزت گھٹانے کی طرف اگر جا رہا ہے تو وہ جملہ، وہ کلمہ حضور کی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ جملہ، وہ کلمہ حضور کے ذات کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ مٹی نے حضور کے دامن کرم میں پناہ لے لی۔ ہاں، یہ کہنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے جوتے میلے ہو گئے، مٹی لگ گئی، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ حضور کے قدم مبارک کو اور حضور کی جوتی مبارک کو چومنے کے لیے مٹی حضور کے قدموں سے لپٹ گئی، یہ کہنا پڑے گا۔ حضور کا کھا کر نمک حرام تم ایسی بات کرتے ہو حضور کی ذات کے لیے کہ ہمارا نبی گوشت خور تھا، یہ کیسا جملہ تم نے حضور کی ذات کے لیے استعمال کیا جو حضور کے شایان شان نہیں ہے، حضور کے شان کے لائق نہیں ہے، شان کی یہ خلاف ہے۔ ایسا جملہ بالکل استعمال نہیں ہو سکتا حضور کی ذات کے لیے۔ ایک طرف تو آج کل کے یہ دشمنان اسلام، یہ کافر نت نئی گستاخیاں روزانہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر بھونک رہے ہیں یہ کچھ کتے، اور ہم ان کے اوپر بات کریں یا تمہارے جیسے داڑھی ٹوپے والے پھر آ کر حضور کی ذات کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن ایک بات سنیو، اپنے ذہن میں بٹھا لو، تم حضور کی ذات پر اعتراض کرنے والا اور حضور کی شان کو گھٹانے والا، صحابہ کرام کی شان کو گھٹانے والا یا قرآن کی شان کو گھٹانے والا یا حضور کے گھر والے جو ہیں، اہل بیت پاک جو ہیں، ان کی شان کو گھٹانے والا، چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی کلمہ گو ہو، وہ ہمارا نہیں ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ وہ نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہماری شریعت بس یہی کہتی ہے کہ جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اور جو حضور کی عزت کرتا ہے ہم اسی کی عزت کرتے ہیں، اور جو حضور کی عزت نہیں کرتا چاہے وہ جو ہو جائے ہم اس کی عزت نہیں کرتے۔ یہ ہمارا قاعدہ یہ بولتا ہے، تو اس کو فالو مت کرو۔
انٹرنیٹ کے اوپر، اور وہی نہیں، اس کی جماعت کے کسی مولوی کو تم فالو مت کرو نیٹ کے اوپر، اگر کرتے ہو تو چھوڑ دو، اس کو انفالو کرو۔ ہاں، نام اس کا ہے نا طارق مسعود، اس کا نام ہے طارق مسعود، اور ایک ہے ان کا بڑا گرگا، اس کا نام ہے سجاد نعمانی، اور ایک ان کا ہے باہر سے بیٹھ کے کام کرتا ہے، نام اس کا ذاکر ہے لیکن کام اس کا جو اصل ہے وہ جوکر والا ہے، اس لیے ہم اس کو جوکر نائک بولتے ہیں۔ تم بہت بولے ہو، تم کو علم نہیں ہے چور کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ بس جو علماء اہل سنت کہتے ہیں اسی کے اوپر تم رہو، انہی کا دامن پکڑو، اور اپنے علماء کو چھوڑ کے باہر کا کوئی کتنا ہی بڑا علامہ صاحب آ جائے اس کی بات میں نہیں جانا، اس کے پیچھے نہیں جانا۔ یہ اندھے بھیڑ ہیں، ان کے بڑے چلے تھے گستاخی کر کے آگے آگے، یہ آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے کہ پیچھے جو آنکھ بند کر کے چلتے ہیں ان کو اپنا انجام معلوم نہیں ہوتا، آگے والا جب گڈھے میں گرے گا ساتھ میں تم بھی گرو گے۔ ایسے لوگ ہیں، نماز کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ، تم مسجد کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ، فالوور کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ تم۔ اور نوجوانوں، شادی کی بات کرتا ہے اس لیے اس کو پسند مت کرو، شادی کیا ہے، وہ کیا بات کرے گا، حضور نے تو پہلے فرما دیا نکاح من سنتی، نکاح کرنا ہماری سنت ہے، تو وہ تو ہے ہی تمہارے لیے، تو تم اس کے چکر میں کسی کو فالو مت کرو۔ حال یہ ہو گیا ہے صاحب کہ اس نے گستاخی کیا اور علماء کرام نے اس کو پکڑا بھی ہے۔ ہاں، علماء اہل سنت کے ہاتھ سے، علماء اہل سنت کا ہاتھ مثل پنجے کے ہے، جو ایک پنجہ ہوتا ہے شیر کا، کہ اگر اس کی زد میں کوئی آ جائے تو پھر اس کا وہاں سے بچ پانا بہت مشکل ہے، وہ نکل نہیں سکتا وہاں سے۔ تو علماء اہل سنت، علماء ربانیین کا جو ہاتھ ہے نا وہ شیر کا پنجہ ہے۔ اب شیر کے پنجے میں جب اٹکا نا یہ، تو اب رونے لگا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ پھر بھی نوجوان کچھ ایسے ہیں جو اب بھی اس کی چاہت اپنے دل میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا تو مطلب یہ نہیں تھا، یہ تو ایسا نہیں کہنا چاہتے تھے۔ ارے وہ جو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ چکے ہیں، اب جو بول رہے ہیں وہ کبھی نہیں بولنا چاہتے تھے، اگر ہمارے علماء ان کو نہ پکڑتے تو یہ بات کبھی نہ بولتے، لیکن اب دھر لیا ہے ایک بار، ایک طرف سے جب پکڑ لیا علماء نے، تو اب کہنے لگا کہ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو حضور کو مانتا ہوں کہ امی ہونا حضور کا معجزہ ہے۔ اگر تم امی ہونا حضور کا معجزہ ہے، اسی عقیدے کے ہو، تو پھر پہلے تم نے کیسے کہہ دیا کہ حضور کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ قرآن پاک میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے تم اتنے بڑے حرام خور ہو گئے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے دنیا میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، وہ اپنی زبان سے کبھی یہ کہے گا کہ قرآن غلط ہے؟ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، کسی جاہل کو اٹھاؤ، تم شرابی کو اٹھاؤ، شرابی بھی ہوگا، لیکن اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے نا، وہ قرآن پاک کی پوری عزت کرے گا۔ یہ نا مسلمان کی شان کیا ہے، جیسا بھی رہے گا، جو قابل عزت جو چیزیں ہیں اور جو ذات ہے اس کی وہ عزت کرے گا۔ شراب پیے گا یا طہارت نہیں ہوگی تو مسجد میں نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ ہماری طہارت نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ سکیں۔ تو مسائل بڑے پیچیدہ ہیں، آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، بس جو سرکار اعلی حضرت نے ایک طریقہ جو ہم کو دیا نا، کیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہاں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔
تو اپنے کو بس بزرگان دین کو، اکابرین کو فالو کرنا ہے۔ اور رات میں ایک ویڈیو پھر دیکھا، وقت بھی ہو گیا ہے، اس کے اوپر کچھ کہوں۔ کہنا فرض ہے، کہنا واجب ہے، کہنا لازم ہے، کہنا ضروری ہے۔ نام اس کا ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن پہلے بھی اس نے حضور کی شان میں گستاخی کیا تھا، وہ کافر ہے۔ تو ایک وہ جو پہلے شیعہ تھا، بعد میں وہ کافر ہوا، اس کو وہ مانتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، نرسنگ آنند۔ نرسنگ آنند کئی سارے باپوں کا ایک بیٹا نرسنگ آنند، اس نے پھر حضور کے شان میں بات کیا۔ میں اس کے لیے کچھ نہیں کہوں گا، بس آپ لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے میں ایک بات کہہ دوں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی، اس وقت تک کی اسلام کی تاریخ کو پڑھیے۔ ایسے ایسے کافر اس دنیا میں پیدا ہوئے، ایسے ایسے دشمن خدا و رسول اس دنیا میں آئے، اور ایسے ایسے دشمنان اسلام اس دنیا میں ہوئے کہ انبیاء اکرام کو انہوں نے دیکھا، نظارہ کیا، اور انبیاء اکرام کے معجزات کو انہوں نے دیکھا، پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ انبیاء اکرام سے دشمنی مول لی انہوں نے۔ یوں اس طرح انہوں نے اللہ سے دشمنی مول لی اور نہیں مانا۔ سارے انبیاء اکرام کے ذات کے اوپر بات کرنے جتنا وقت یہاں کہا ہے، اپنے دامن میں بات کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ہمارے آقا و مولا کی، ہمارے داتا کی، ہمارے سرور و سرکار کی بات کرو تو ابو جہل نے حضور کو دیکھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا۔ امیہ ابن خلف نے حضور کو دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ عتبہ نے دیکھا، شیبہ نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، اور دیکھ کر انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اور حضور کا حسن و جمال تو وہ ہے کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور دیکھ کر حضور کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، بلکہ حضور کی دشمنی انہوں نے مول لی۔ اور حضور کی دشمنی میں وہ اتنے زیادہ وہ مصروف ہو گئے اور اتنے آگے بڑھ گئے کہ اپنا سارا مال، اپنی ساری جائیداد وہ اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلام کے خلاف اپنا مال لٹانے کے لیے وہ لوگ تیار تھے۔ لیکن اسلام مٹا؟ نہیں مٹا۔ اسلام ختم ہوا؟ نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زمانے کے بعد بھی، اس دور کے بعد بھی، سیدنا امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا نواسۂ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، ان لوگوں نے بھی یہی سوچا تھا، ہم نے نواسۂ رسول کو مار دیا، اب اسلام دنیا سے مٹ گیا، اسلام دنیا سے مٹ گیا۔ کون مانے گا اسلام کو؟ کون کلمہ پڑھے گا؟ قرآن، اب کون قرآن کی حفاظت کرے گا؟ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا یہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاہنے والوں کو اور خود اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو قربان کیا اسلام کے لیے۔ آپ جب جام شہادت نوش فرما لیے تو یزیدیوں کو یہ لگا کہ اسلام ختم ہو گیا، لیکن اسلام ختم نہیں ہوا۔ آج بھی اسلام اپنی پوری آب تاب شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، مٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا۔ نرسنگ آنند کیا ہے؟ فرعون، نمرود، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، شداد، قارون، یہ بڑے بڑے نام ہیں کافروں کے۔ یہ اتنے بڑے تھے کہ نرسنگ آنند کو اس کی پوری جماعت کے ساتھ میں ایک وقت میں خرید لیں گے۔ نرسنگ آنند کو، اس کے باپ کو، اس کے دادا کو، سب کو، اس کی پوری جماعت کو ایک ساتھ میں ایک بیٹھک میں وہ لوگ خرید لیتے، اتنے بڑے وہ مال دولت والے تھے۔ اور یہ کیا بکے گا، اس سے زیادہ بکواس وہ لوگ کرتے تھے۔ زمین پر جنت بنانے کی خواہش کسی کی تھی، کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی اس لیے مول لیا کہ زکوٰۃ کا حکم اسے پسند نہیں آیا، تو سب کے سب مر گئے، سڑ گئے، کھپ گئے، لیکن اسلام کا کچھ نہیں ہوا، اسلام کا بال بھی بیکا نہیں ہوا ہے۔ تو نرسنگ آنند، تمہارے چلانے سے اسلام کا کچھ نہیں ہوگا اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اپنی خیر مناؤ،
اپنی خیر مناؤ. بول رہے ہو تم اسلام کے خلاف، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف، انجام انشاءاللہ تعالی تمہارا عبرتناک ہوگا. بڑا ایسا انجام ہوگا کہ دل خوش ہو جائے عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اے لوگو، تم اپنے طریقے سے مت بہکنا، اپنے طریقے پر تم قائم رہو. لوگ آئیں گے، بات کریں گے، یہ بہکانے کے لیے، ورگلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں. ان کو خود معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اسلام کا، اور مسلمانوں کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن بات کرتے ہیں تو اپنا نام بڑا کرنے کے لیے، اپنا نام، ورنہ وہ ان کو کون پہچانتا ہے؟ ہاں، مسلمانوں پر کوئی بات کر دے تو ساری دنیا اس کو ایک دن میں پہچانتی ہے. کون ہے، کہاں کا ہے، کہاں پیدا ہوا، کیا کرتا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں کام کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ساری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے. صرف مسلمانوں پر اور اسلام پر بات کرنی چاہیے. ان کا تو دانا پانی، روزی روٹی سب اپنے سے چل رہا ہے. اگر وہ اپنے اوپر بولنا بند کر دے تو ان کو کون ٹکڑا ڈالے گا؟ ہاں، ہم حضور کے ٹکڑے پہ خوش ہیں نا. ہاں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اپنے عقائد تو ایسے ہے، دیکھو، تو اس کے اوپر قائم رہو، ہے نا. آئیں گے، بولیں گے، بول کے نکل جائیں گے، آپ کو ورگلانے کی کوشش کریں گے. آپ اپنے ایمان، اپنے عقیدے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. اب بولنے والا چاہے مسلمان بن کے بول رہا ہو یا کافر بن کے بول رہا ہو، تم کو ہر بات جانچنی ہے، پرکھنی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ حضور کی شان کے لیے اچھا جملہ بولتا ہے یا خراب بولتا ہے. اگر خراب بول دے، وہی بول دے، فوراً چھوڑ دو اس کو. تم جو حضور کا ہے وہی تمہارا ہے. حضور کے ذات پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اور وفاداری اگر کرتے ہو تو اس کا سب سے پہلا قانون یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، تقاضا محبت یہ ہے کہ تم حضور سے ایسی محبت کرو کہ ساری محبتیں نیچی رہ جائے، حضور کی محبت سب کے اوپر غالب آ جائے، سب کے اوپر غالب آ جائے. ماں باپ کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، برادری کی محبت، اپنی محبت، اپنی جان کی، اپنے مال کی محبت سب پیچھے رہ جائے، حضور کی محبت سب سے آگے نکل جائے. سمجھ میں آئی بات؟ عمل رہے گا. ہاں، عمل کریں اور اپنا ایمان بچائے رکھیں. یہ ایسے بیوقوف لوگوں کے چکر میں مت پڑے، موبائل کے اوپر کسی کی تقلید نہ کریں، اس کے پیچھے نہ جائیں. کون کیا بیان کر رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، تم کو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ان کے چکر میں نہیں پڑنا. دیکھو، اگر کوئی عالم صاحب ہیں اور وہ پکے سنی ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے سچے پکے فرما بردار ہیں، سرکار مفتی اعظم کے سچے پکے فرما بردار ہیں، اور دور حاضر میں اگر وہ سرکار سیدی تاج الشریعہ کے سچے پکے فرما بردار ہیں تو وہ عالم صاحب اگر ہیں تو ان کی جوتی ہمارے سر پر. ان کو مانو، ان کو فالو کرو، باقی پھر کسی کے چکر میں نہیں پڑنا. عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مولا ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے میں جو خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں ہوئی ہوں، اپنے فضل عظیم سے الہ العالمین تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. ہم سب کے ایمان اور عقائد کی حفاظت فرما. وما علینا الا البلاغ. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں پڑھ لیں. فرض نماز کے بعد آپ کی بولتا ہوں.